بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی واقعات کا ایک عجائب خانہ ہے۔ جس طرح ایک چنگاری کبھی کبھی ہر چیز کو خاک کر دیتی ہے، اسی طرح کبھی کوئی معمولی سا واقعہ کسی کی زندگی کا پانسا پلٹ دیتا ہے، سوچ کی نہج بدل دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسے نوجوان کی سرگزشت ہے جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو آتش سیال بن گیا تھا، اور جس کے ہر مسا میں جان سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ ایک چھوٹے سے واقعے نے اس کا کاروان حیات، اس کی ترتیب ہی بدل دی تھی۔ اس کی نگاہ میں کچھ اور ہی منزلیں آ بسی تھی۔ ہر جگہ، ہر کوچے، ہر کریے، ہر شہر میں فتنہ یہود سے برسر پیکار رہنا اس کی زندگی کا مقصد ٹھہرا۔ یہ پاکستان کے اس نوجوان کی داستان ہے جس نے پوری دنیا کے یہودیوں کے ساتھ ٹکر لینے کا عزم کر لیا تھا۔ اس داستان کی پہلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ بیروت کو دمشق سے ملانے والی طویل و عریض سڑک پر اسرائیلی ٹینک گشت کر رہے تھے۔ تحد نگاہ وسیع و عریض پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، اور ان پہاڑیوں میں اسرائیلی سپاہیوں نے مورچے بنا رکھے تھے۔ وہ علاقے کے چپے چپے پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوجی دور بینے ہاتھوں میں لیے ہوئے اڑتے پرندوں تک کو چیک کر رہے تھے۔ اس وقت شام کا جٹ پٹا پھیلا ہوا تھا، اور پہاڑیوں پر دھند اترنے لگی تھی۔ اسی دھند میں ایک اسرائیلی افسر نے ایک پہاڑی کے نزدیک کوئی شے متحرک دیکھی اور چونک پڑا۔ اس نے فوراً نزدیک رکھے ہوئے وائرلیس سیٹ پر ایک جیپ طلب کی اور 4 جوانوں کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ پھر جب وہ پہاڑی کے دامن پہ پہنچا تو ایک جیپ تیزی سے اس کے نزدیک آ رکی، جسے ایک فوجی ڈرائیو کر رہا تھا۔ افسر پھرتی سے جیپ پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی جیپ میں اپنی سیٹیں سنبھال لی تھی۔ افسر کے اشارے پر ڈرائیور نے جیپ اس سمت دوڑا دی جہاں اسرائیلی افسر نے کوئی شے متحرک دیکھی تھی۔ جیپ میں کھڑے ہوئے افسر نے دوربین سنبھال رکھی تھی، لیکن جس پگڈنڈی پر جیپ دوڑ رہی تھی وہ کسی قدر نشیب میں تھی، اس لیے افسر کو وہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں اس نے وہ نقل و حرکت دیکھی تھی۔ اس نے چیخ کر جیپ کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا، اور جیپ برق رفتاری سے دوڑنے لگی۔ ناہموار راستہ ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح اچھل رہی تھی، اور اس میں بیٹھے ہوئے سپاہی کبھی اپنے وزنی ہتھیار سنبھالتے، کبھی اچھلتے بدن۔ افسر نے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے جیپ کا ہوڈ پکڑ رکھا تھا، اور دوسری ہاتھ سے دوربین کو آنکھوں کے قریب رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ پھر جب جیپ کسی قدر بلندی پر پہنچی تو افسر کو وہ متحرک بدن نظر آ گیا جو انسان ہی تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ جیپ آن کی آن میں اس شخص کے پاس پہنچ گئی، اور انہوں نے اسے قریب سے دیکھا۔ کوئی کوڑی تھا جسے وہ اس کے لباس سے پہچان سکے۔ انتہائی قابل نفرت شخصیت تھی۔ آدھا چہرہ کوڑ کی زد میں آ چکا تھا، گردن کا ایک حصہ گلا ہوا تھا، بدن کے کھلے ہوئے حصے بھی کوڑ زدہ تھے، اور اس کے بدن اور لباس سے سخت تعفن اٹھ رہا تھا۔ اسرائیلی افسر نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کوئی لبنانی ہے، اس کے ساتھی نے تبصرہ کیا۔ قابل نفرت، کوڑ زدہ، گولی مار دو اسے۔ کیا فائدہ سر، اس کی لاش یہاں پڑی سڑتی رہے گی اور کوڑ کے جراثیم پھیلیں گے، مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس نے کہا، اور لبنانی کی طرف دیکھ کر کڑکدار آواز میں پوچھا، تم یہاں کیوں مارے مارے پھر رہے ہو؟ جواب میں لبنانی نے عجیب سے لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کی، اور پھر زبان باہر نکال دی، سرخ لوتھڑے کی مانند زبان۔ انہوں نے نفرت سے آنکھیں بند کر لی۔ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، افسر نے نفرت سے کہا، اور جیپ واپس موڑنے کی ہدایت کر دی۔ کوڑ زدہ لبنانی لنگڑاتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی چال بھی عجیب ہی تھی۔ کوڑ نے اس کی جو حالت کر دی تھی، اس کے تحت اس کی زندگی ہی حیرت انگیز تھی۔ نہ جانے وہ کیوں جی رہا تھا۔ شام کی سیاہی نے پہاڑیوں کو تاریکی کا لباس پہنا دیا تھا، اور اب دور دور تک کوئی منظر نظر نہ آتا تھا، لیکن کوڑ زدہ بوڑھے کا سفر جاری تھا۔ وہ کئی میل سفر کر چکا تھا، اور اب وہ جنوبی بیروت کے اس حصے میں تھا جہاں اسرائیلی فوجوں کا بہت بڑا اجتماع تھا، اور جہاں ناکہ بندی کر کے انہوں نے فلسطینیوں کا شام سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ یہ اسرائیلی چھاونی بیروت کی عیسائی آبادی کے بالکل قریب تھی۔ تھوڑے سے فاصلے ہی سے عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ مکانوں اور فوجی پڑاؤ کے درمیان حد بندی کر دی گئی تھی، اور خاردار تاروں کی ایک باڑ لگی ہوئی تھی۔ باڑ کے پاس سے تقریباً 100 گز دور حفاظتی چوکی موجود تھی جہاں اسرائیلی سپاہی مستعد رہتے تھے۔ چوکی کے ایک سپاہی نے باڑ کے تاروں کے نیچے سے کسی کو گزرتے دیکھا اور چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالی۔ ایک شخص اس روشنی میں نمایاں ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ روشنی کی زد سے نکل گیا۔ سپاہی کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ تو سوچنے لگا کہ دوسری طرف گشت کرنے والے دستے کو اطلاع دے یا نہ دے۔
اکثر رات کی تاریکی میں ضرورت مند ان حدود سے گزر کر بیروت کے ان گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے چلے جاتے تھے جہاں ان کی ضرورت پوری ہونے کا سامان موجود ہوتا تھا۔ خود وہ بھی 2 بار اسی طرح ان تاروں کے نیچے سے گزر کر اس طرف جا چکا تھا۔ ممکن ہے ایسی کسی ضرورت مند نے یہ حرکت کی ہو، لیکن احکامات بہت سخت تھے۔ فدائیین کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری تھی، کسی بھی لمحے کوئی خوفناک تباہی پھیل سکتی تھی۔ اس لیے ذہنی کشمکش کا اس نے یہی حل سوچا کہ گشتی دستے کو چوکس کر دے۔ نزدیک رکھے ہوئے کمیونیکیٹ سیٹ پر اس نے یہ اطلاع گشتی دستے کے انچارج ایبان مارش کو دے دی۔ ایبان مارش نے اتفاق سے خود بھی اس سائے کی نقل و حرکت دیکھ لی تھی جو ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں روپوش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گشتی سپاہیوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں چل پڑا، لیکن یہ سایہ اس دوسری گلی میں روپوش ہو گیا تھا۔ مارش کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ایک مکان میں روشنی ہوتے دیکھی۔ یہ روشنی اسی وقت کی گئی تھی۔ مارش نے اپنے آدمیوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس طرف چل پڑا۔ جس عمارت میں روشنی ہوئی تھی اس پر ڈاکٹر میلس وکٹر کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ قدیم عمارت تھی اور اس کی ظاہری حالت بہتر نہ تھی۔ ایبان مارش نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک بوڑھی اور خمیدہ کمر نرس تھی جس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور خوف زدہ و سراسیمہ ہو گئی۔ ایبان کے اشارے پر اس کے تمام ساتھی نرس کو ہٹا کر اندر داخل ہو گئے۔ تیز ٹارچوں کی روشنی میں وہ برق رفتاری سے پوری عمارت کے کونوں خدروں کو جانکتے پھر رہے تھے۔ دوسری طرف ایبان اس خوف زدہ نرس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کرخت لہجے میں پوچھا، کیا ابھی کون آیا تھا؟ ابھی؟ نرس کی بوڑھی آواز ابھری، ابھی تو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں آیا آفیسر۔ کیا تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ 4 مریض ہیں کلینک میں، 5ویں میں ہوں، رات کو ان کا خیال رکھتی ہوں اور بس۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ مسٹر میلس رات کو اپنے گھر پر سوتے ہیں، کلینک میں صرف میری ڈیوٹی ہوتی ہے، نرس نے جواب دیا، اور مارش نے بوڑھی عورت کے شانے پر دباؤ ڈال کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت تک اس کے چاقو چوبند ساتھی اس چھوٹی سی عمارت کا پوری طرح جائزہ لے چکے تھے۔ وہ بھی اسی کمرے میں داخل ہو گئے جس میں روشنی ہو رہی تھی، اور مارش جس میں بوڑھی عورت کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ کمرہ کافی وسیع تھا اور اس میں 9 بستر لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے 4 بستروں پر 4 مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مارش نے سب سے پہلے بستر کے مریض کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا۔ تاف ان کا ایک ببکا اس کی ناک سے ٹکرایا اور اس نے جلدی سے کمبل چھوڑ دیا۔ یہ جزام کا مریض تھا۔ انتہائی بھیانک شکل ہو رہی تھی اس کی۔ اس نے خمیدہ کمر بوڑھی عورت کو دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، کیا جزامیوں کا ہاسپٹل ہے یہ؟ ہاں آفیسر، ڈاکٹر میلس جزام کا علاج کرتے ہیں، بوڑھی عورت نے جواب دیا، اور مارش جلدی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بقیہ سپاہی بھی اسی تیزی سے باہر چلے گئے تھے۔ اب ان کا اس عمارت میں رکنا ناممکن تھا۔ اسرائیلی افسر اور سپاہیوں کے باہر نکلتے ہی بوڑھی نرس کی کمر سیدھی ہو گئی۔ وہ پھرتی سے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر جان کر پوری اطمینان انداز میں مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، لائن کلیئر ہو گئی، وہ پلٹ کر بولی۔ اب اس کی آواز بھی وہ نہ تھی جو چند لمحات قبل اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ یہ جوان آواز تھی۔ بوڑھی نے دروازہ بند کر دیا اور چاروں مریض کمبل پھینک کر اٹھے۔ جزام کا مریض بوڑھی عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر بولا، عزیزہ خالتہ، کیا میرے غسل کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ میں نے طویل عرصے تک یہ ناقابل برداشت بو برداشت کی ہے، لیکن اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ دیر اور گزر گئی تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ ضرور علی، آئیے، میں آپ کو غسل خانہ دکھا دوں، آپ غسل کریں، میں آپ کے لیے لباس کا بندوبست کرتی ہوں۔ جزام کا بوڑھا مریض غسل خانے میں داخل ہو گیا، جہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ اس نے اپنے بدن کا غلیظ لباس ادار پھینکا اور غسل خانے کا شاور کھول دیا۔ چند ساعت کے بعد غسل خانے کے دروازے پر دستک ہوئی اور نرس کی آواز سنائی دی، علی، یہ لباس موجود ہے، کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، آپ غسل سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کر لیں، میں کافی تیار کرنے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب اس ہاسپٹل نما کمرے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ سب کی نگاہیں اس نوجوان پر جمی ہوئی تھی جو تھوڑی دیر قبل ایک مکروہ جزامی بوڑھے کی شکل میں تھا، لیکن اب شربتی آنکھوں اور تیکھے نکوش کا مالک ایک خوبرو نوجوان نظر آ رہا تھا۔ آپ سیدھے دمشق سے آ رہے ہیں علی؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ ہاں، شامی فوجیں رملی کے علاقے سے 20 میل ادھر اسرائیلی افواج سے برسرے پیکار ہیں، میں نے انہیں وہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد کی مسافت میں نے پیدل طے کی، 5ویں دن یہاں پہنچا ہوں۔ اس دوران آپ مسلسل سفر کرتے رہے؟ 2 راتیں میں نے پہاڑیوں میں آرام کیا ہے،
بقیہ وقت میں مسلسل سفر کرتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ کسی سواری کے استعمال کا وقت نہ تھا۔ بہت طویل مسافت طے کی آپ نے۔ راہ میں مشکلات تو ضرور پیش آئی ہوں گی۔ کیا دمشق بیروت روڈ پر اسرائیلی افواج سے آپ کی مڑ بھیڑ نہیں ہوئی؟ بیروت سے 12 میل پرے مجھے دیکھ لیا گیا تھا، لیکن میں نے جو میک اپ کیا تھا اس نے میری مدد کی۔ وہ لوگ مجھ سے نفرت کر کے واپس چلے گئے۔ آپ نے میک اپ بھی تو کمال کا کیا تھا۔ در حقیقت کوئی اور شکل اتنی معاون نہیں ہو سکتی تھی۔ علی ماہر نفسیات ہیں، خالدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ لوگ اس دوران اپنا کام مکمل کر چکے ہیں؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، آپ آرام کر لیں، اس طویل مسافت کی تھکن دور ہو جائے گی تو ہم آپ کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کریں گے، ایک نوجوان نے جواب دیا، اور نوارد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ راہ میں رک کر آرام کرنا میری فطرت نہیں۔ ابھی تو ہمیں ایک طویل مسافت طے کرنی ہے، منزل ابھی بہت دور ہے، ہمیں مسلسل سفر کرنا ہے۔ اس سفر میں رکنا اپنے مشن سے بد دیانتی ہوگی، نوجوان نے کہا، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں پر عقیدت پھیل گئی۔ اسلام کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہوئے ہوں، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس کی اعلیٰ ترین مثالیں تاریخ میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ علی، ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ اس نے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ایک کنبہ، ایک خاندان بنا دیا ہے۔ اس خاندان کے کسی بھی فرد کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے لوگ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ علی، ہم میں سے نہیں ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہے؟ ہاں، لیکن اب اس خاندان کا شیرازہ منتشر ہے۔ اہل خاندان آپسی میں دست و گریباں ہیں۔ کاش یوں نہ ہوتا۔ عربوں کی آپس کی چپکلش نے 1 ارب مسلمانوں کو 40 لاکھ یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل کر دیا ہے۔ کاش یوں نہ ہوتا۔ موجودہ دور نے مسلمانوں کی تاریخ میں بدنما داغ لگا دیے ہیں۔ کاش ہم اس نازک وقت میں پھر یکجا ہو جائیں۔ ہماری مضحکہ خیز چپکلش مسلمانوں کی رسوائی کو ہوا نہ دے۔ یقین کرو خالدہ، اگر آج تمام مسلمان باہمی تنازع بھول کر صرف ایک مجموعی آوازی بلند کر دیں تو اسرائیل میں زلزلہ آ جائے۔ تمام چہروں پر دکھ کے نقوش اجاگر ہو گئے۔ سب کو ان الفاظ کی حقیقت کا اعتراف تھا۔ علی نے گہری سانس لے کر کہا، ہماری اس دکھ کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ اپنے ساتھیوں کے ناموں سے میں ابھی تک واقف نہیں ہو سکا خالدہ۔ خالدہ نے ان کا تعارف کرایا، اور علی نے حماد بن سخی سے کہا، نقشے کہاں ہے؟ میں ابھی لایا، حماد بولا، اور وہاں سے نکل گیا۔ خالدہ نے ایک ٹیبل لیمپ روشن کر لیا تھا۔ اس دوران وہ کہنے لگی، کام شروع کرنے سے قبل الحبیبی الجہادی سے نہیں ملیں گے علی؟ کچھ کر دکھاؤں تو ان کے حضور جاؤں؟ اپنے یہاں پہنچنے کا اعلان تو کر دوں خالدہ، اس کے بعد ہی ان سے ملنا بہتر رہے گا۔ ویسے تمہاری ملاقات تو ان سے ہوتی رہتی ہوگی۔ ہاں، میں نے انہیں بتایا تھا کہ تمہاری آمد متوقع ہے۔ خوش ہوئے اور کہنے لگے، علی جاں فروش ہے، اخوت کا سچا جذبہ ہے اس کے دل میں۔ ہر چند کہ وہ سرزمین فلسطین سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس کا جذبہ کسی طور کسی سچے فدائی سے کم نہیں ہے۔ اس نازک موقع پر جب لوگ بارود کے اس ڈھیر سے دور بھاگنے میں کوشاں ہیں، وہ اس میں داخل ہو کر محصور فلسطینی بھائیوں کی مدد کا خواہاں ہے۔ بہت بڑی بات ہے خالدہ۔ علی کی گردن جھک گئی۔ سرزمین فلسطین کا سرفروش مجاہد یاسر عرفات اس کے لیے دل میں ایسے جذبات رکھتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا اس کے لیے۔ اسی دوران حماد طلب کردہ نقشے لے آیا، بال پوائنٹ سے بنی ہوئی چند لکیریں جنہیں بڑی مہارت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ علی اس پر جھک گیا۔ نقشے نہایت وضاحت سے ترتیب دیے گئے تھے۔ یہ بیروت کے ایک مخصوص حصے کی زیر زمین دنیا تھی، جس کے باسی اشراط الارض اور دوسرے غلاظت میں رہنے والے جانور تھے۔ علی نے ان نقشوں کی ترتیب کی فرمائش بھیجی تھی۔ بیروت کی صورتحال بے حد نازک تھی۔ اس بار اسرائیل کے عزائم بے حد ناپاک تھے، اور اس کا پشت پناہی بھی یہی چاہتا تھا کہ لبنان فلسطینیوں کے جھگڑے سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ فلسطینیوں کی کیا، بلکہ یہ سازش پوری عرب دنیا کے لیے تھی۔ یورپ کے بیشتر ممالک کی مشترکہ کوششوں نے فلسطین کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کیا تھا، اور پھر چاروں طرف سے اس نوزائید شیطان کی پرورش کی گئی تھی۔ عربوں نے اس سازش کو محسوس نہ کیا، ورنہ شاید یہ زہریلا سانپ اس قدر طاقتور نہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال وہ ہو چکا تھا جو نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن خوابیدہ لوگ اس پر بھی نہ جاگے، اور ان کی یہ گہری نیند آج تک اسرائیلی قزاقوں کے لیے سود مند ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک مؤثر کارروائی کر رہے ہیں اور نیند کے متوالے سو رہے ہیں۔ اس سے قبل بیروت اس قدر خوفناک خطرہ سے دوچار نہ تھا جتنا اب ہو گیا تھا۔
وہ پوری طرح اسرائیلی افواج کے حصار میں تھا اور ان حالات میں کسی منظم پروگرام کے تحت کوئی فیصلہ کن کارروائی ناممکن تھی۔ اس لیے علی نے سوچا تھا کہ اپنے طور پر جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کیا جائے، ایسے اقدامات کیے جاتے رہیں جن سے اسرائیلی قوت میں کمی ہوتی رہے۔ چنانچہ موجودہ پروگرام اسی خیال کا حامل تھا۔ حماد علی کو تفصیل بتا رہا تھا۔ انہوں نے عمارتیں خالی کر کے ان میں اسلحہ خانے بنائے تاکہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ابھی تک انہوں نے شہر میں پھیلی ہوئی سیوریج لائن کے جال پر توجہ نہیں دی ہے۔ اس سے قبل کہ ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، ہمیں ان کی اس غفلت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے چند ایسی جگہوں کا تعین کیا ہے جن پر سرخ نشانات بنے ہوئے ہیں، مثلا یہ جگہ، یہ ایک اسکول ہے۔ انہوں نے اسے خالی کرا کے اس میں بہت بڑا اسلحہ خانہ بنایا ہے، لیکن اسکول کے پارک میں اس جگہ جہاں اسلحہ خانہ ہے ایک گٹر کھلتا ہے جس پر لوہے کا جال ہے۔ بہت خوب، اسرائیلی سپاہی یوں بھی اندر نہ رہتے ہوں گے، باہری سے اسلحہ خانے کی حفاظت کرتے ہوں گے؟ یقیناً، حماد نے جواب دیا۔ تب پھر مناسب وقت ہے، میرے خیال میں ہمیں اس زمین دوست دنیا کی سیر آج ہی کر لینی چاہیے، کیوں خالدہ؟ میں تو تیار ہوں، خالدہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مخصوص لباس میں ملبوس ہو کر باہر نکل آئے اور تاریک گلیوں میں حفاظتی گشتی دستوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے ایک ایسی جگہ جا نکلے جہاں گٹر کا جوائنٹ تھا۔ نیچے پانی بہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے ماسک چہروں پر چڑھائے اور پھر ایک ایک کر کے اس میں اتر گئے۔ گند پانی ٹخنوں سے اوپر نہیں تھا، لیکن تعفن بے پناہ تھا۔ اگر گیس ماسک چہرے پر نہ ہوتے تو شاید وہ ایک لمحہ بھی کیا زندہ نہ رہ سکتے۔ مین ہول سے کافی دور پہنچ کر انہوں نے طاقتور ٹارچیں روشن کر لیں اور ان کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ گٹر کی دیواروں میں بنے ہوئے سوراخوں سے گٹر کے مکیں کیڑے مکوڑے حیران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں تعجب تھا کہ یہ نفاست پسند مہمان ان کی دنیا میں کہاں سے آ گئے۔ حماد رہنمائی کر رہا تھا اور وہ پیچ در پیچ راستوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ایک دو شاخے سے گزر کر بائیں سمت مڑ گئے جہاں خشک لائن چلی گئی تھی۔ راستے میں بہت سے مین ہول آئے تھے جہاں سے گزرتے ہوئے وہ ٹارچیں بجھا لیتے تھے۔ بلاخر وہ جگہ آ گئی جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ لوہے کے مضبوط جال کو کاٹنے کے اوزار ان کے ساتھ تھے۔ تمثیل لوہے کا جال کاٹنے لگا اور اس میں اتنی جگہ بنائی گئی کہ بآسانی باہر نکلا جا سکے۔ باہر نکل کر وہ اسلحہ خانے کے پاس پہنچ گئے۔ ایک موٹا سا تالا اسلحہ خانے کے دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ اسے کھولنے میں کافی دقت ہوئی، لیکن بلاخر وہ اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ٹارچی روشنی میں انہوں نے اس عظیم الشان اسلحہ خانے کو دیکھا۔ ہینڈ گرنیڈ، بارودی سرنگیں، ڈائنامائٹ اور نہ جانے کیا کیا پیٹیوں میں بھرا ہوا تھا۔ کاش کسی طور یہ سارا اسلحہ مجاہدین کے لیے حاصل کیا جا سکتا، خالدہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے خالدہ، لیکن اگر ہم اسے مجاہدین کے خلاف استعمال ہونے سے پہلے ہی ناکارہ کر دیں تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا۔ پھر کیا خیال ہے؟ آج رات نہیں، ہمیں دوسری جگہ بھی دیکھ لینی چاہیے۔ کل ہم اپنی کارروائی کا آغاز کریں گے، علی نے کہا۔ یہ ساری رات انہوں نے غلیظ گٹر لائنوں کی سیر کرتے گزاری تھی اور بہت سی اہم جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس چل پڑے۔ ان اندرونی گٹر لائنوں میں بھٹک جانا مشکل نہ تھا، لیکن حماد کی ذہانت نے ایسا نہ ہونے دیا اور وہ کلینک کی عمارت میں واپس آ گئے جہاں انہیں مریضوں کے لباس پہننے پڑے۔ دن کی روشنی میں اس عمارت میں ایسے ہی رہا جا سکتا تھا۔ خالدہ پھر سے بوڑھی نرس بن گئی تھی۔ اس کے سپرد ان لوگوں کی غذا کی فراہمی کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ اس نے ان چاروں مریضوں کو کھانا دیا اور اس کے بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ سرے شامی انہوں نے آج رات کی کارروائیوں کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ آج وہ ہم کارنامے انجام دینا چاہتے تھے۔ اس سے قبل کہ اسرائیلی کسی طور پر اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں، ہمیں ان کے اسلحہ خانے تباہ کر دینے چاہیے۔ فائزہ نے اپنی رائے پیش کی۔ میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہم نے وہی دیکھا ہے جو اسکول کی عمارت میں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ آفیسر میس بھی توجہ کے قابل ہیں۔ ان جگہوں کی تفصیل نوٹ کر کے ایک لائے عمل ترتیب دے لیا جائے۔ اس کا فیصلہ آپ کریں گے مسٹر علی، خالدہ نے کہا۔ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ حماد کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ جس وقت ہم لوگ اسلحہ لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور وہ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم دور نکل گئے ہیں تو وہ اس اسلحہ خانے کو تباہ کر دیں گے اور خود واپس چل کر یہاں آ جائیں۔ فائز اس اسلحہ خانے کو تباہ کریں گے جو پوائنٹ نمبر 3 پر ہے۔ تمثیل اور سمد ابدال پوائنٹ نمبر 2 تباہ کریں گے۔ میں اور خالدہ آفیسر میس کو تباہ کریں گے اور اس کے بعد اپنے ٹھکانوں کو واپس چل پڑیں گے۔ مناسب ہے اس سلسلے میں اپنی گھڑیاں ملا لی جائیں اور وقت کا تعین کر لیا جائے۔ نہایت مناسب،
سب نے کلائی پر بندھی ہوئی گڑیاں ملا لی اور اس کے بعد دوسری تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ رات کو 11 بجے وہ عمارت سے باہر نکل آئے اور اپنے مرکز کی طرف چل پڑے۔ قرب و جوار میں سناٹا تھا۔ کہیں دور سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ آوازیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس سے دور نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا۔ مین ہول سے وہ اندر داخل ہو گئے اور پھر اس مخصوص راستے سے گزرنے لگے جس سے وہ ایک بار پہلے گزر چکے تھے۔ ٹارچیں روشن تھی اور وہ دیواروں پر ہاتھ لگائے بغیر آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ایک لائن سے دوسری طرف مڑے ہی تھے کہ دفعتاً گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی۔ آوازیں اوپر سے آئی تھیں اور پھر اچانک کسی نے اس گٹر کا ڈھکن اٹھایا جس سے چند گز کے فاصلے پر یہ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ٹارچیں ایک دم بجھا دی۔ اوپر سے روشنی اندر آئی تھی، پھر 2 پاؤں نیچے لٹکے، لیکن اسی وقت گولیوں کی ایک باڑ چلی اور لٹکے ہوئے دونوں پاؤں تشنجی انداز میں ہلنے لگے اور پھر خون کی تاریں نیچے گٹر میں گرنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے لوگوں کی آوازیں نزدیک آ گئی تھی۔ کھینچ لو، اوپر کھینچ لو۔ ایک آواز ابری اور دونوں پاؤں اوپر چلے گئے۔ سب دم بخود تھے۔ صورتحال بے حد خوفناک ہو گئی تھی۔ ان کے کان اوپر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ 2 تھے، ایک کہاں گیا؟ شاید گٹر میں اتر گیا ہو، کسی نے کہا، اور تیز روشنی اوپر سے اندر ڈالی گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ نیچے اترنا پڑے گا، جواب ملا، اور ان کی روح فنا ہو گئی۔ اگر وہ لوگ نیچے اتر آئے تو بچنا محال ہو جائے گا اور سارا پلان اسی غلاظت میں فنا ہو جائے گا۔ پھر اوپر سے آواز آئی، تمہیں دیکھ لیا گیا ہے، باہر آ جاؤ ورنہ اسی گٹر میں تمہاری قبر بنا دی جائے گی۔ اور خالدہ نے علی کا بازو پکڑ لیا۔ میں جا رہی ہوں علی، خدا حافظ۔ کہاں خالدہ؟ علی نے چونک کر سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے علی، ان کے ذہن میں صرف ایک آدمی ہے جو اس گٹر میں اتر گیا ہے۔ اگر وہ نیچے آ گئے تو ہمارا سارا پلان فیل ہو جائے گا۔ میں خود کو ان کے حوالے کرنے جا رہی ہوں تاکہ ان کا شک رفع ہو جائے، اور اس پلان پر عمل میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ خدا حافظ۔